مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، علم و علماء سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج کی یہ سحری جو ہے آخری سحری ماہ رمضان المبارک 2026، اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر، کہ یہ ماہ رحمت عطا فرمایا. اس میں عبادات کے لیے راتیں عطا فرمائی، روزوں کے لیے دن عطا فرمائے، امن عطا فرمایا، ہمارے لیے اتنی نعمتیں عطا فرمائی. اس کا بے حد شکر ہے، اس کا بے حد فضل ہے. ناظرین محترم، آج چونکہ آخری سحری ہے، اس اعتبار سے آج جو ہے لیلۃ الجائزہ پہ ہم بات کریں گے کہ لیلۃ الجائزہ یہ کیا اصطلاح ہے اور اس کے معنی مفہوم کیا ہیں. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. رخصت رمضان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ جو رمضان رخصت ہو رہا ہے اور ہوا چاہتا ہے بس اب، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. آج ہی کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ اسلام میں خوشی منانے کا جو تصور ہے، ماشاءاللہ عید الفطر بہت قریب ہے، تو اسلام میں خوشی کا تصور، خوشی منانے کا تصور کیا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو آج کی گفتگو بڑی توجہ سے سنیے گا، چونکہ یہ بہت اہم ہے، ہماری اصلاح احوال کے لیے بھی ضروری ہے، مستقبل کے لیے جو ہم اپنے پلانز کر رہے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان آ گیا اور چلا گیا پھر ہم بقیہ 11 مہینوں میں اپنی روٹین پہ آ گئے، ایسا نہیں ہے. آج کی گفتگو بہت ہی آپ کے لیے مفید انشاءاللہ ثابت ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ماشاء اللہ یہ گلدستہ نعت خوانوں کا موجود ہے، علی شبیر موجود ہیں، حسان اللہ حسینی موجود ہیں، ہمارے بھائی ہاشمانی موجود ہیں اور انس قادری موجود ہیں. آپ سب کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے، بطور خاص آج ہی کی شب کے حوالے سے اب جو اجر ملنا ہے، جو محنت مزدوری ملنی ہے آپ کو، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب قبلہ اس پر کلام فرمائے تو ہم انشاءاللہ اسی کو مزید کنٹینیو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلہ کہتے ہیں رات کو اور جائزہ کہتے ہیں انعام کو. تو لیلۃ الجائزہ کا مطلب انعام کی رات. ویسے تو رمضان المبارک کی ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی انعام کی خبر دے رہی ہوتی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں جو نفل کرے گا وہ فرض کے برابر، جو فرض ادا کرے گا وہ 70 فرائض کے برابر. اس میں جو فوت ہو جاتا ہے حساب و کتاب نہیں ہوتا، اور بڑی رحمتیں، برکتیں، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین مقید کر دیے گئے. تو یہ تو تسلسل سے انعامات کی بارشیں ہیں. لیکن اللہ کی رحمت میں اتنی وسعت ہے اور امت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اگر ہم اللہ کی عادت کریمہ پہ نگاہ رکھیں تو صرف بدکا ہوا اونٹ ہی مغفرت سے بھاگے گا، یہ اونٹ کی طرح جو ہوگا. ورنہ تو اللہ کی مغفرت ہر طرف سے آ کر چاہتی ہے کہ امت سرکار بخشش پائے اور جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو روایات کے مطابق ہر افطار کے وقت تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے. اور جب یہ رات آتی ہے تو جتنا رمضان میں لوگوں کی مغفرت ہوئی ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ رات، اور پھر فرشتے آتے ہیں اس میں اور خوشخبریاں دیتے ہیں مغفرت کی، جنت کی. خاص طور پہ جنہوں نے ان رمضان کی مبارک ساعتوں کی قدر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں باقدر بنایا ہوتا ہے، تو ان کی قدر کے پروانے جاری ہوتے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں باقدر ہو چکے ہو اور ایسا انعام ملنے والا ہے جو قدر والا ہے. کیا بات. اور وہ آخرت میں اللہ کی رضا ہے اور جنت الفردوس میں داخلہ انشاءاللہ. جنت میں تو ہے، پھر فردوس بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، مانگنا یہی چاہیے. تو یہ رات عمومی طور پر میں اس کو اکثر کہتا ہوں مظلوم رات. آپ نے یہی ہاں جی، فرمایا. 29ویں رات جو ہے عمومی طور پہ ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے کیونکہ 27ویں شب کی ایک ہائی پیسی بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ اللہ نے ہی عزت دی ہے 27ویں شب کو کہ لوگ پوری یکسوئی کے ساتھ اس میں توجہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد عمومی طور پہ با اعتبار کیفیات کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے رمضان ختم ہو گیا. انہوں نے رخصت کر دیا رمضان. جی ہاں بالکل. اس کے بعد بازاروں میں رش لگ جاتا ہے اور عمومی طور پہ مسجدیں تھوڑی سی ویران ہوتی ہیں اور لوگوں کا جذبہ کم ہو جاتا ہے. اس رات بھی عبادت کریں،
اس رات کی ایک ایک ساعت کی قدر کریں، اور اللہ کا شکر میں تو کہتا ہوں کل کا دن بھی ہمیں مل گیا۔ بعض کہتے ہیں بھی یار چاند نظر آ جاتا، ارے بھائی نبی کریم نے فرمایا اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں ایک اور ساتھ مل گئی، اتنا پورا دن مل گیا، تو اس رات عبادت کریں، اگلے دن بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور دن بھی کون سا ملا ہے؟ جمعہ۔ اللہ نے یعنی اتنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے کرم نوازی فرمائی ہے، بس ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے، شب جمعہ نصیب ہو گئی جناب، جی۔ شب جمعہ اللہ نے نصیب فرما دی اور ایک روزہ اور ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کا کرم ہے، فضل ہے، محض اس کے کرم اور فضل کے تحت ہے یہ۔ آئیے شامل کرتے ہیں اسی رب جلیل کی بارگاہ میں ہدیہ حمد ہمارے ثنا خواہ مل کر پیش کریں گے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جانا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، دونوں جگہ میں ہے اللہ، جسم میں جان میں
جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے۔ ابتداً موضوع جو ہے اس پر قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بہت عمدہ کلام فرمایا اور اس کے لیے جو ضروری تعارف تھا اس کا وہ پیش فرمایا۔ ہمارے ساتھ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب موجود ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ اور یہ ایک انسانی جبلت ہے، ایک اس کے اندر ایک فطرت ہے انسان کی کہ جب کسی محنت پہ کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے تو اس میں مزید عزم مستحکم ہو جاتا ہے، بلکہ عزم صمیم کے ساتھ آئندہ کا ارادہ کرتا ہے۔ تو آج کی رات جو ہے یہ بتائیے گا ہم کیا پلان کر سکتے ہیں آئندہ زندگی کے لیے، چونکہ لیلۃ الجائزہ ہے، ظاہر ہے یہ تو ایک مفتی صاحب نے بھی فرمایا اور اس کی بڑی برکات ہے۔ تو کیا فرمائیے گا کہ آج ہمارے کیا اعمال و افعال ہونے چاہیے اور اس میں کیا پلاننگ ہونی چاہیے آئندہ زندگی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خوشی کا اظہار اس انداز میں ہونا چاہیے کہ جو کچھ برکات ہم نے حاصل کری ہیں اس کو ہم کنٹینیو کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خوشی کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں تبدیل ہو جائے اور کہیں ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے یا بے وقوفی ہم نہ کر بیٹھیں کہ جو برکات ہم نے حاصل کی وہ آج کی شب ہم گنوا نہ دیں۔ تو یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت پورے مہینے ہم پر سایہ فگن رہی ہے، جو عبادات کی ہمیں توفیق ملی ہے، جو نیکیوں کی ہمیں توفیق ملی ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہمیں توفیق نصیب ہوئی ہے، ان تمام توفیقات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں صحت عطا کی، ہمیں امن عطا کیا کہ ہم ان عبادات کو اچھے انداز میں ادا کر سکیں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حقیقی شکر گزاری یہی ہے کہ اب اس کو آگے مزید بڑھانا چاہیے، نہ کہ اس کو سٹاپ کرنا چاہیے، بلکہ جو رمضان شریف میں جو ہماری تربیت ہوئی ہے، جو روحانی تربیت ہوئی ہے، جو عبادت کی طرف رغبت بڑھی ہے، اب اس کیفیت کو ہمیں مزید آگے لے کر چلنا چاہیے۔ یعنی وہ ذوق ختم ہونے کے بجائے اس کو بڑھانے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ اور وہ اسباب کیا ہیں؟ جیسے رمضان میں اسباب ملے تو سب سے پہلا سبب تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے شفقت کی فرمائی تھی، کرم تھا اس کا کہ شیاطین بند تھے، رحمت کے دروازے کھلے تھے، جنت کے دروازے کھلے تھے، تو نیکیوں کی توفیق بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری کرم نوازی تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں اچھی اور نیک صحبتیں عطا فرمائیں رمضان کی برکت سے۔ تو رمضان کی یہ جو برکت ہے نا اچھی صحبت والی، اس کو لازمی کنٹینیو کرنا چاہیے۔ یعنی وہ صحبتیں جو نمازی حضرات کی صحبت ہے اس کو کنٹینیو کریں تاکہ نماز کی طرف رغبت اور کوشش اسی طرح جاری و ساری رہے۔ جو علماء کی صحبت کی جو رغبت الحمدللہ نصیب ہو گئی وہ علماء کی صحبت کو کنٹینیو کریں، علماء سے روابط مزید مضبوط رکھیں تاکہ علم دین سیکھنے کے سارے کے مراحل اسی طرح جاری اور ساری رہ سکیں۔ تلاوت قرآن کے جو حلقے رمضان میں قائم ہوئے اس کے ساتھ مزید اپنا رابطہ مضبوط کیجیے۔ دیکھیں جو صحبت ہے نا یہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کے تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو ساتھ ہو جانے والی کیفیت ہے نا در حقیقت یہی سچائی کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تو اگر ہم نیک صحبتیں اختیار کرنا شروع کر دیں اور جو رمضان کی نیک گیدرنگ ہمیں مل گئی ہے، اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ بھئی انشاءاللہ جو گیدرنگ رمضان شریف میں عبادات کی، نیکیوں کی اور صالح اعمال کی ہم نے گیدرنگ بنا لی تھی، ہم نے اپنی سٹیم کو آگے مزید لے کر چلنا ہے اور پھر وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کا کردار ادا کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب نیکی کریں گے تو شیطان وسوسہ انگیزی کرے گا، نفس بھی دھوکے میں ڈالے گا، سستی اور کاہلی بھی آئے گی۔ ایک دوسرے کی ہمت بڑھانی ہے۔ جس طرح رمضان میں عبادت کی، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی طرح بندگی کرنی ہے۔ ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، عبادات تھوڑی رخصت ہو رہی ہیں۔ ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، نیکی تھوڑی رخصت ہو رہی ہیں۔ رمضان تو آئے ہی اس لیے تھا کہ جو ہمارا تعلق ٹوٹ گیا تھا وہ جوڑ دیا جائے، اللہ سے تعلق جوڑے، رسول اللہ سے تعلق جوڑے، عبادات سے تعلق جوڑے، قرآن سے تعلق جوڑے، علم دین سے تعلق جوڑے۔ تو رمضان نے تو اپنا کرم فرما دیا اور ہمارا تعلق الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں مضبوط کر دیا اور جوڑ دیا ہے۔ اب اس کو جوڑے رکھنا اور کنٹینیو کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ دوسرا کام جو بڑا کرنے کا ہے نا وہ یہ کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت اچھی بات۔ یہ تعلق کمزور کیسے ہوتا ہے؟ بری صحبتوں کی وجہ سے، غلط صحبتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی برے اثرات کی وجہ سے یہ تعلق کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ بار اللہ نیک صحبتیں نصیب ہو جائیں اور بری صحبتوں سے ہم بچ جائیں، اور اپنی طرف سے بھی کوشش کریں کہ گناہ کے جو اسباب ہیں انہیں اختیار نہ کریں، حتی الامکان کوشش کریں ان سے بچنے کی۔ تو انشاءاللہ یہ جو برکات حاصل ہوئی ہیں یہ برکات محفوظ بھی رہیں گی بلکہ یہ برکات جاری و ساری بھی رہ سکتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ایک ہے لیلۃ الجائزہ اور جائزے کے سے ہٹ کر ایک لفظ ہے تجزیہ۔ اور اگر ہم تجزیہ کریں، آڈٹ کریں اپنا ایک طریقے سے کہ کیا آیا یہ پورا مہینہ جو آج کی رات سے چلے پورا مہینہ گزار لیا آپ نے، تمام راتیں طاق راتیں سارا کچھ گزار لیا اس میں، اگر ہم تجزیہ کریں
تو کس طرح کا تجزیہ ہونا چاہیے مفتی صاحب اپنے اعمال و افعال کا آج کی رات؟ کہ آج کی رات بڑی اہم ہے، ظاہر ہے وہ اگر ہم تجزیہ کریں گے، بزنس میں بھی یہی ہوتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے، پروفٹ اور لاس کا پتہ چلتا ہے کہ اتنا پروفٹ ہو گیا اتنا لاس ہو گیا. اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کو سامنے رکھ کر آج تجزیہ کریں تو کیسا رہے؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. شکریہ رئیس بھائی. یقیناً یہ آخری جو رمضان المبارک کے جاتے لمحات ہیں، یہ ہمیں جہاں دیگر اعمال پر مواظبت اور ہمیشگی اختیار کرنے سے متعلق یہ درس دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس میں ہم نے کیسے اعمال کیے ہیں، کیسا اس ماہ مقدس کو گزارا ہے، یہ اپنا احتساب کرنا، اپنا تجزیہ کرنا اور اپنا کردار وہ سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی خامیوں اور خوبیوں کو جانچنے کی کوشش کریں کہ جس چیز کا ہم سے تقاضا فرمایا گیا تھا، آیا اس کی ادائیگی کے لیے ہم نے کس قدر اہتمام کیا اور کتنا ہم میں سے وہ اس میں کوتاہی ہوئی ہے، غفلت و کاہلی میں ہم نے اس ماہ مقدس کو گزارا ہے. اور یہ آخری لمحات رمضان المبارک کی وہ مقدس آتے ہیں کہ جس میں ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں ہیں، بخششیں ہیں، برکتیں ہیں. خدا نہ خواستہ اگر اس ماہ مقدس میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اب بھی اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے. بالکل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جو خطائیں ہیں ان سے توبہ کریں، معافی مانگیں. اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے محاسبے میں لائیں نا. قرآن کریم میں تو بار بار اس کی تاکید فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ فرمائے کہ تم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ اس نے اپنے آئندہ کل کے لیے تیاری کیا کی ہے، کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا ہے. یقیناً یہ تو پوری زندگی سے متعلق ہمیں تاکید فرمائی گئی نا. اور بطور خاص اتنا عظیم ماہ مقدس جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا کہ جس کا ایک ایک لمحہ جہاں فضائل و برکات سے معمور ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کے احترام میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے وعیدہ بھی بیان فرمائی گیا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے نا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا، اس سے اپنے لیے فائدہ حاصل نہیں کر پایا، بخشش و مغفرت حاصل نہیں کر پایا. تو خدا نہ خواستہ ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس کے ادب و احترام کو، تقدس کو پامال کیا ہے. اس کے احترام میں ہم سے کوئی ایسی غلطی اور کوتاہی سرزد ہوئی ہے. جہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک مہمان قرار دیا. بالکل بے شک. اللہ کی طرف سے ایک فیضان قرار دیا، اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور بخشش کا، مغفرت کا ایک ماہ مقدس قرار دیا. تو ہم دیکھیں نا کہ مہمان اگر کسی کے گھر میں آئے اور اس کی مہمان نوازی کا حق ادا نہ کیا جا سکے تو پھر وہ مہمان جب واپس جاتا ہے تو وہ میزبان سے متعلق اس کے کیا تاثرات ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو اس کا احترام کرنے والے ہیں ان کی سفارش کرے گا، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا. اس کی راتیں جس میں قرآن کریم کے لیے قیام کیا جاتا ہے اور تلاوت و سماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. ہم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں کہ رمضان سے ہم نے کتنا فائدہ حاصل کیا اور قرآن سے اپنے لیے کتنا فائدہ حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی. اللہ کی رحمت سے یقین کے ساتھ توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس کے ادب و احترام میں اگر کچھ کوتاہی ہے اس سے بھی درگزر فرما دے گا اور اللہ رب العالمین سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے گا. اور پھر اس ماہ مقدس میں یہ بھی تجزیہ کیا جائے، یہ بھی خود احتسابی کا ایک جذبہ ہو کہ جس تسلسل کے ساتھ اور جس عادت کے ساتھ اس ماہ مقدس کو گزارا ہے وہ عادت ٹوٹنے نہ پائے. جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا، رمضان کے بعد بدقسمتی اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی قحط پڑ گیا. بالکل. وہ معاشرے سے وہ مساجد ویران ہو جاتی ہیں. یعنی مساجد کا حال دیکھ کر وہ انتہائی انسان دل برداشتہ ہوتا ہے کہ یہ ماہ مقدس میں جو ایک مسلمانوں کا ہجوم تھا، رونقیں لگی ہوئی تھی، آج وہ مساجد ان کے لیے انتظار کرتی ہیں. مساجد میں ویرانی سی رہتی ہے اور مساجد میں اکا دکا وہ جو گنے چنے چند نمازی ہوتے ہیں ان کے علاوہ ساری جو کیفیات تھی، ہجوم تھا، ایک رونقیں لگی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. تو بزرگان دین نے جو اعمال کی قبولیت اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدگی سے متعلق فرمایا نا کہ عمل کرنے کے بعد اگر اس کے اثرات انسان محسوس کرتا ہے تو یہ سمجھ جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل قبول ہو گیا. اور اگر عمل کرنے کے فوراً بعد پھر وہی حرکتیں اس نے شروع کر دی، پھر وہ پہلے کے معاملات اس نے شروع کر دیے، یہ اس چیز کا ایک ثبوت ہے کہ اس کے عمل میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہے جس کو اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا گیا ہے. تو ہم اگر رمضان کے بعد ان کیفیات سے بالکل خالی ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی خطاؤں، لغزشوں اور ان کوتاہیوں کے کہ جن کی وجہ سے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان سے متعلق بھی توبہ کی جائے.
عزم مصمم کیا جائے کہ رمضان میں جس طرح عبادات سے جڑ کر ہم نے اس ماہ مقدس کو گزارا ہے، رمضان کے بعد اللہ سے توفیق مانگی جائے کہ اللہ رب العالمین پھر اپنے گھر میں ہمیں حاضر ہونا نصیب فرمائے، اسی طرح اپنی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانا نصیب فرمائے، اسی طرح اپنی رضا کے حصول والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزم کریں گے، ہمت کریں گے، نیت کریں گے، اللہ رب العالمین سال کے 11 مہینوں میں اس کی برکت عطا فرمائے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے جس طرح ابتدا میں ارشاد فرمایا، اس کے بعد کنٹینیو کیا ہمارے دیگر اسکالرز نے، میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب ہم جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری شب، شعبان کی آخری شب جو خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی خطبہ ہے، وہ تو استقبال ہو گیا، اس کے حوالے سے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، تمام لوگ تیاری کر لیا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے۔ اب رمضان جا رہا ہے تو سلف صالحین کی، اولیاء امت کی کیا کیفیات ہوا کرتی تھی ایسے موقع پر کہ جب یہ بابرکت مہینہ رخصت ہو رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں ماہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات اس میں عطا فرمائے اپنے بندوں کو جو عبادت کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہمارا کوئی پسندیدہ شخص ہو، ہمارا عزیز ہو، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمیں ایک صدمہ ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ ہم سے دوبارہ نہیں مل سکے گا۔ ماہ رمضان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ مہینہ رخصت ہوا کرتا تھا تو ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ پورے سال صحابہ کرام رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ ماہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ جان کر کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پورا سال رہے، اور یہ جو ہے اگر گزر گیا ہے تو یہ دوبارہ آئے اور ہمیں دوبارہ یہ رمضان ملے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ماہ رمضان میں تھے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ ہم ان کو دیکھیں اور اس اعتبار سے ہم یہ سوچیں کہ نہ جانے ہمیں اگلا سال ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ جو آخری دن ہمیں ملا ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کثرت سے عبادت کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں اور چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں اہل ایمان پر، اور لوگوں کی مغفرت کے پروانے جاری ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ تو اس ماہ رمضان کے آخری جمعے کو، آخری دن کو اسی انداز سے گزاریں، اور جب یہ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق طلب کریں، اس سے دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ، جس طریقے سے ماہ رمضان میں تو نے ہمیں ذوق عطا فرمایا کہ ہم عبادات کے لیے مسجدوں میں آئے، نمازیں ادا کی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، یہ سلسلہ پورے سال جاری و ساری رہے، اور جو ہے عید کے دن بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور بعد میں بھی ہو سکے تو اس روٹین کو جاری رکھنے کے لیے، جیسے ایام بیز کے روزے ہوتے ہیں 3، یا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا جاتا ہے، تو روزے رکھنے کی بھی روٹین رکھیں۔ جس طریقے سے ابھی تراویح ادا کر رہے ہیں، اگر ہو سکے تو نفلی نمازیں جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی روٹین بھی رکھیں، تاکہ رمضان کے جو اثرات ہیں وہ باقی رہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ماہ رمضان کے اندر ہم نے صدقہ و خیرات کیا، کچھ عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی کہ فطرہ دیا تاکہ غریبوں کے دن بھی اچھے ہو جائیں، اس طریقے سے ماہ رمضان کے بعد بھی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا کہ کہیں کوئی ایسا ہو کہ جو ہے اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو، اس کی مدد کرنا۔ ہمارے اکابرین کا یہی طرز عمل نظر آتا ہے۔ حضرت سری سختی نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں عبادات میں لذت محسوس نہیں کرتا، پہلے جیسی کیفیت نہیں ہے، سرور نہیں ہے۔ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عید کے دن دیکھا کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک یتیم بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت سری سختی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا کہ یتیم بچہ ہے، باقی سب لوگوں کے پاس اخروٹ تھے اور اس کے پاس اخروٹ نہیں تھے، تو یہ مغموم تھا۔ تو اس کے غم کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں جو کھجوروں کی گٹھلیاں گلیوں میں پڑی ہیں انہیں جمع کروں، انہیں بیچوں، اور اس کے بعد اسے اخروٹ خرید کے دوں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے اس بچے کو لیا اور میں نے کہا کہ حضور آپ یہ نہ کریں، میں یہ ذمہ داری ادا کرتا ہوں۔ اور جب اس بچے کو اخروٹ دیے تو اس کے بعد حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عبادات میں ایسی لذت عطا فرمائی جو پہلے عبادات کے بعد نہیں حاصل ہوتی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر،
خدا مہرباں ہوگا عرش بری بری پر، پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ ایک کنبے کی طرح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جب صلہ رحمی کرتے ہیں، اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو